آج جو بگڑتا ہے اہل سنت کے رستے سے رفعت زدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت کا پیار رفعت زدہ، میں رافضی ہوں۔ پھر امام شافعی نے یہ فرمایا تھا، جو بگڑتا ہے یہ اگر رفعت زدہ تو میں پھر رافضی ہوں، کر لو جو کچھ کرنا، میں رافضی ہوں۔ پھر تو مجدد صاحب نے یہاں بھی بند باندھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے جو یہ لوگ اس طرح کر کے اس شعر کا مطلب بتاتے ہیں، محبت امیر رفض، یہ رفض ہے ہی نہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے کہ حب علی اگر رفض ہے تو میں رافضی ہوں، یہ وہ کہتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے بہتے چڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا محبت امیر رفض نیز، علی سے پیار کرنا رافضی ہونا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رافضی ہونا نہیں ہے۔ کیا ہے رافضی ہونا؟ فرمایا تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، خلفائے ثلاثہ کو بک بک کرنا یہ رفض ہے، خلفائے ثلاثہ سے تبری یہ رفض ہے۔ تو وارداتی یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو جرم ہے ان میں جو روزانہ کرتے ہیں وہ ماننے کی بجائے اس پر کور چڑھاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ نہیں مانتے کہ ہم بک بک کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو، کہتے ہیں ہمیں اس لیے یہ جی رافضی کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے کہا علی سے پیار کرنا تو سنی ہونے کی علامت ہے، از علامات اہل سنت است، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ رفض نہیں ہے۔ رفض کیا ہے؟ باقی تین سے بغض رکھنا۔ اس پر آ کر آپ نے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پیش کیا خود مجدد صاحب نے، جس میں آج لوگ واردات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام شافعی میں فرمایت لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، یہ شعر لکھ کے یعنی حب آل محمد رفض نیست چنانچہ گمامی برند۔ فرمایا کہ اگر رفض حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو جن و انس تم گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض نہیں، خلفائے ثلاثہ کا بغض رفض ہے۔ تو شعر پڑھ کے مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں رافضی ہوں، مطلب ہے میں نہیں ہوں، میں رافضی نہیں ہوں، میں رافضی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس واسطے کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو خلفائے ثلاثہ سے بیزار ہوتا ہے، یعنی رافضیت کا مدار اس چیز پر ہے۔ رافضیت کا مدار کس چیز پر ہے؟ خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام رفض ہے، حب اہل بیت رفض نہیں ہے، حب اہل بیت رفض لہذا اس شعر کے بعد آپ نے یعنی حب آل محمد رفض نیز چنانچہ گمامی برند، جس طرح مخاطب کا یہ دعویٰ ہے، اور کتنے سادے لوگ ہیں مخاطب کی بات مان رہے ہو، یعنی شیعہ کی، وہ یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ رفض اس وجہ سے نہیں، تمہارا رفض اس وجہ سے ہے کہ تم خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتے ہو، اس وجہ سے۔ اب یہاں اس شعر پر ہم نے کئی بار بات کی ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس لحاظ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شروع سے انداز آ رہا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ مخاطب کا پراپوگنڈا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے پھر جواب دیا جاتا ہے، اور وہ انداز جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا، اور وہی مطلب پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور اسی پر باقی سب حوالہ جات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پراپوگنڈا کیا ہے کہ مخالفین کا پراپوگنڈا یہ ہے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں، یہ ان کا پراپوگنڈا یہی ہے نا، ان کی جتنی مجلسیں ہیں چونکہ ہم محب ہیں لہذا اس وجہ سے ہمیں رافضی کہہ دیتے ہیں، پھر یہ جو پیچھے پائپ لائن لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں تو ہم بھی محب ہیں اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے، اس میں کیا احبت النصارى، نصارہ نے ان سے پیار کیا، نصارہ نے ان سے وابغضت الیہود، اور یہود نے بغض رکھا۔ نصارہ پیار میں مارے گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، اور یہود بغض میں مارے گئے۔
انہوں نے ان کی امی جان پر بھی تہمت لگا دی معاذ اللہ بغض میں. بچے وہ کہ جنہوں نے بغض نہیں رکھا، پیار وہ کیا جو شریعت کے مطابق تھا. پھر علی تمہارے بارے میں بھی ترین طبقے بنیں گے. اب یہاں سے میں صرف اس وقت ضمناً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح روافض کا ایک پراپوگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ رافضی کہتے ہیں. جو نصارہ ہے ان کا بھی ایک پراپوگنڈا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ہمیں محبت عیسیٰ علیہ کی وجہ سے لوگ نصارہ کہتے ہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم ان کو نصارہ کہتے ہیں. لیکن ان کا بیانیہ کیا ہے کہ چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے محب ہیں، اس محبت کی بنیاد پہ ہمیں لوگ عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اب یہاں اگر اسی کے مطابق بات کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عیسائی ہونا ہے، نصرانی ہونا ہے، تو میں پھر نصرانی ہوں. کیونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے نا، تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اگر یہودی ہونا ہے تو میں پھر یہودی ہوں، یہ جائز ہوگا؟ یا کہنے والے کا یہ جو اس کا پراپوگنڈا ہے ان کا، یہود کا یا نصارہ کا، اس میں تو ان کا پراپوگنڈا جیتے گا. اور ہماری شریعت میں جو کہ انا یہودی یا نصرانی فوراً کافر ہو جائے گا. اور یہ کہلوایا کس لیبل کے تحت جا رہا ہے؟ حب عیسیٰ علیہ السلام، حب موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اب وہاں ان کے پراپوگنڈے کو جتوانے کے لیے کہہ سکتے ہو، اگر کسی نے جانا ہے ادھر تو کہے کہ اگر نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کہتے ہیں تو میں پھر نصرانی ہوں، معاذ اللہ. اگر کوئی کہے اگر یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام ہے تو میں پھر یہودی ہوں، یہ کہنا جائز نہیں ہے. تو پھر اس مفہوم میں یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس مطلب میں آگے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں چونکہ ان بزرگوں نے بھی اگرچہ دیوان شافعی میں کئی چیزیں علاقی ہوئی، لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا، مگر انہوں نے جس معنی میں فرمایا جو مطلب ہے پھر وہ مطلب بیان کرو. انہوں نے کہا کہ اگر آل بیت کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی بن جاتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں؟ کہ اس محبت سے رافضی نہیں بنتا، اس سے تو سنی بنتا ہے. رافضی صحابہ کے بغض سے بنتا ہے، لہذا میں رافضی. یا تو یہ شعر نہ پڑھا جائے تو پھر اس طرح اس کا مطلب بیان کیا جائے جو مجدد صاحب نے بیان کیا ہے. تو یہ بھی فرض ہے سجادہ نشینوں پر کہ مکتوبات شریف کھول کے بتائیں کہ مجدد صاحب نے تو یہ لکھا ہے. آج جو لونڈا مونڈا جو بھی ہے کہتا ٹھیک ہے میں پھر رافضی ہوں، محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے 100% سے بڑا. حب اہل بیت کی بنیاد پر کوئی رافضی نہیں بنتا. حب اہل بیت تو اہل سنت کی علامت ہے. رافضی بنتا ہے بغض صحابہ کی وجہ سے. تو جہاں کہ وہ چور ہیں اس بات کو چھپا کر دوسرا لیبل لگا لیتے ہیں. اور ہمارے سادہ وہ کیوں نہ لگائیں طاہر القادری جیسے نے جو بار بار بیان کیا ہوا، آئے میدان میں اس کے پر بحث کرے. اس شعر کے مطلب میں اس نے جھوٹ بولا اور کارواں کو لوٹا. یہاں ذہبی نے لکھا ہے، امام ذہبی کا یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر. اب اس کے مطلب کے مطابق تو کیا بنا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں، یہی بناتے ہیں نا سارے. تو یہاں لکھا ہے امام ذہبی نے، من زعم ان الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتشیع فہو مفتر لا یدری ما یقول. فرمایا جو یہ گمان کرے کہ امام شافعی رافضی ہیں، شیعہ ہیں، فرمایا وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اتہام تہمت لگاتا ہے امام شافعی پر. فرمایا وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے شعر کا مطلب کیا ہے. فہو مفترن، وہ مفتری ہے، اگرچہ قاطعی کہلائے مگر وہ مفتری ہے. یہ امام ذہبی نے یہ 8ویں جلد کے اندر یہ لکھا. اب اتنے جب دھاندلیاں ہو رہی ہیں، اگر پھر بھی اہل سنت بچے ہوئے ہیں تو یہ صداقت خاص ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی میں کر دوں. چلو جس طرح یہ ہے، مقابلے میں ایک اور بات بھی کی جا سکتی ہے
مثلا ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. تو کوئی یہ کہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا ہے، کوئی کہے میں ناسبی ہوں، تو ہم تو اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کا رد کریں گے. وہ بھی واردات کر رہا ہے، حالانکہ یہ لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سوا اس انداز میں آج ناسبیت کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. مدارج السالکین ابن قیم کی، اس میں ابن تیمیہ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. اس نے مقابلے میں آ کر کہا وہی بات. یہ جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر پہلے یہ شعر لکھا ہوا ان کا رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے لکھا ورضی اللہ عنہ شیخنا ابی العباس ابن تیمیہ حیث یقول ان کان نسبا حب صحب محمدی فلیشہد الثقلان انی ناسبی. ابن تیمیہ نے کہا اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہے تو پھر جن و انس گواہ ہو جائے میں ناسبی ہوں. یہ ابن تیمیہ نے کہا، کیونکہ یہ کاٹ کے لگائیں گے لوگ. یہ ابن تیمیہ نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر صحابہ کا پیار ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، جن و انس گواہ ہو جائیں. یہ ابن تیمیہ نے کہا. تو میں یہاں تو اس کے قول کا ہی رد کرتا ہوں. یعنی وہ امام شافعی کا تو مطلب بتایا، لیکن اس کے قول کا اسی اصول پر رد کرتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے کہ یہ مطلب بنانا ناسبی ہونے کا کہ جو محب صحابہ وہ ناسبی ہوتا ہے. محبت صحابہ ناسبی ہونا نہیں، بغض علی ناسبی ہونا ہے. محبت صحابہ ناسبی ہونا، محبت صحابہ ناسبی ہونا، حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ناسبی ہونا، بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ناسبی ہونا ہے. یہ دھوکہ ہے جو یہ کہے، جو ابن تیمیہ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. ہم رد کر سکتے ہیں ناسبیت کا. کوئی ہے آج اس دور میں اس گھڑی تک وہ ابن تیمیہ کے اس حوالے اور اس تشریح کے ساتھ جو بولا ہو اس ناسبیت کے خلاف تو پیش کیا جائے. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو ہمارا تو ایک معیار ہے، ایک معیار ہے، کیونکہ ہم سنی ہیں. جب کسی نے کہا کہ اگر حب اہل بیت رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، اس سے یہ کہا کہ پھر رافضیت ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا غلط کہتے ہو. حب اہل بیت رفض نہیں، خلفائے ثلاثہ کا بغض رفض ہے. لہذا رفض مردہ باد. اور دوسری طرف جب کسی نے کہا کہ اگر حب صحابہ ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، تو ہم نے کہا ناسبی مردہ باد، کیونکہ حب صحابہ ناسبی ہونا نہیں، بغض اہل بیت رکھنا ناسبی ہونا ہے. اور اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پیار رکھنا یہ سنی ہونا ہے. کیونکہ آج یہ بھی بڑی دھاندلی ہے، جب ہم ان کے رفض کا رد کرتے ہیں تو وہ اور کچھ ملتا نہیں تو ناسبیت اٹھائے پھرتے ہیں. کوئی کسی بات کرنے کا کوئی چج ہوتا ہے، کوئی الزام لگانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کہ پھر میں ناسبی ہوں، اور ہم ان کو بھی یوں ہی تول کے نیچے گراتے ہیں جیسے تمہیں گرا رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا تو اس نے جھوٹ بولا، دجل کیا. حب صحابہ ناسبیت نہیں ہے، بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسبیت ہے. لہذا یہ بیانیہ اس طرح کا جو لا رہے ہیں وہ بھی غلط، ناسبیت والا اور رافضیت والا، اور درمیان میں سنیت ہے، جس سنیت کو داتا گنج بخش حجویری کی حمایت حاصل، اور اس کے مطابق اللہ کے فضل سے یہ اب ہمارے پاس یہ حقانیت ہی پاور ہے. ورنہ امریکہ بھی ہمارا گلا دبانے کو ہے، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا،
یہ پاکستان کی حکومتیں اور پڑوسی ممالک کی حکومتیں، وہ خوارج کی ہوں یا روافظ کی ہوں، اپنے بیگانے، اتنے میں بندہ اگر جیتا بھی رہے تو یوں ہی ہوتا جیسے قبر میں، لیکن ہم گج وج کے کہہ رہے ہیں، تو یہ حقانیت ہے کہ کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اس حق کے ساتھ ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔